آج پھر وہی خواب، یہ کہتے ہوئے میں اٹھ گیا۔ میں ایک ہی خواب پچھلی کئی راتوں سے لگاتار دیکھتا آ رہا تھا، اور اس خواب کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت عجیب و غریب احساس ہو رہا تھا۔ وہ خواب مجھے پریشان کر رہا تھا، لیکن میں نے اس عجیب و غریب خواب کا ذکر گھر میں کسی سے نہیں کیا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا نام میری امی نے حاتم رکھا۔ ویسے میں بھی اپنے امی ابو اور گھر والوں کے لیے شہزادے حاتم سے کم نہیں ہوں، لیکن پچھلے کئی دنوں سے آنے والے ایک خواب کو لگاتار دیکھ کر اب میں پریشان رہنے لگا تھا۔ امی نے جب بھی مجھے پریشان دیکھا مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں امی کو ایسی کوئی بھی بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ تو بتانا بھول ہی گیا کہ مجھے کس قسم کا خواب آ رہا تھا۔ تو میں یہ بتا دوں کہ مجھے خواب میں عجیب قسم کے پرانے کھنڈرات نظر آتے تھے، اور وہاں سے کسی کے چلانے کی آوازیں، جیسے کوئی مجھے میرا نام لے کر پکار رہا ہو، اور پھر ایک خوفناک چہرہ سامنے آتا جس سے میری آنکھ کھل جاتی اور میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اس خواب کی وجہ سے میں بہت ہی پریشان اور کھویا کھویا رہنے لگا، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پاتا، جس کی وجہ سے امی نے مجھ سے پوچھا کہ میں انہیں بتاؤں آخر وہ کیا وجہ ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ تو میں نے امی کو بس یہ بتایا، امی رات کو مجھے ڈر لگتا ہے، عجیب سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ تو امی نے ایک بزرگ سے جو کہ بہت پہنچے ہوئے تھے ایک تعویذ لا کر میرے گلے میں ڈال دیا، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر دم کرتی۔ کچھ دنوں تک خواب آنے بند ہو گئے اور میں بہت پرسکون ہو گیا۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آیا تو امی نے مجھے بتایا کہ کل گاؤں جانا ہے، وہاں میری پھوپھو کی بیٹی کی شادی ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ میں کبھی بھی اپنے گاؤں نہیں گیا۔ میرا گاؤں میرے شہر سے بہت دور واقع ہے۔ وہاں پر میرے تمام رشتے دار، پھوپھو، چاچا، تایا، دادا دادی اور کزن سب رہتے ہیں، لیکن نہ ہی کبھی ابو وہاں گئے اور نہ ہی مجھے لے کر گئے۔ امی اور ابو ایک ہی گاؤں سے تھے۔ دادا اور سب سے فون پر بات ہو جایا کرتی تھی، لیکن گاؤں آنے کا کبھی انہوں نے بھی نہیں کہا۔ اکثر میں گرمی کی چھٹیوں میں جانے کی ضد کرتا تو ابو مجھے ڈانٹ دیتے، اس لیے میں حیران تھا کہ کس طرح اب امی ابو گاؤں جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ابو کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ پریشان ہو۔ امی بھی بہت ہی زیادہ فکر مند تھی، لیکن وہ مجھ پر ایسا کچھ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ فی الحال جو بھی تھا میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں پہلی مرتبہ اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کالج کے دوست کو بتایا اور کالج سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی۔ وہ دن سارا میں نے گاؤں جانے کی تیاری میں گزارا۔ گاؤں میں کزن سے کبھی بھی میں نے ملاقات نہیں کی تھی، لیکن ان سے میری بات ہوتی رہتی تھی۔ پھوپھو کی بڑی بیٹی آئزہ آپی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اور انہی کی ضد پر ہم گاؤں جا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اگر میرا چھوٹا بھائی نہیں آئے گا تو میں شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات بعد میں امی نے مجھے بتائی۔ اس رات میں اپنے خوابوں میں گاؤں کا سفر کرتا رہا، اللہ اللہ کر کے۔ فجر کی اذان ہوئی۔ فجر کی نماز ادا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے میں لیٹا ہی تھا کہ امی نے مجھے اٹھا دیا کہ ہمیں وقت سے نکلنا ہے، سفر بہت لمبا ہے۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا۔ میں سفر کے دوران تمام قدرتی مناظر کو بہت غور سے دیکھتا رہا اور اپنے گاؤں کے بارے میں سوچتا رہا کہ میرا گاؤں کیسا ہوگا، وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہوں گے۔ آخرکار لمبا سفر طے کر کے میرا گاؤں آ ہی گیا۔ میرا گاؤں دریا کے کنارے پر واقع بہت ہی خوبصورت ہے، جس کے چاروں طرف سرسبز خوبصورت سے کھیت جو آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں، اور میرے گاؤں کے آخر میں بہت بڑا جنگل اور قبرستان واقع ہے۔ گاؤں سے ضرورت کی ہر چیز بآسانی مل جاتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میرا گاؤں ایک شہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بس اسٹاپ پر ہمیں لینے چاچو، تایا اور کزن آئے ہوئے تھے، جو ہم سب سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر وہ ہم کو لے کر گھر آ گئے۔ وہاں پر میرے ددیال اور ننیال والے موجود تھے۔ دادی اور نانی مجھ سے ملتے ہی رونے لگی، اور باقی سب کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ آخر روتے کیوں نہ، آج 20 سال بعد اپنے بیٹے، بیٹی اور پوتے کو مل رہے تھے۔ سب مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ہم نے بہت مزے کیے۔ رات 2 بجے تک مہندی کا فنکشن ختم ہوا اور ہم سب اپنے بستروں پر ڈھیر ہو گئے۔ بستر پر لیٹتے ہی سب نیند کی وادیوں میں کھو گئے، لیکن میں ایک دم چونک کر بیٹھ گیا۔ وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ مجھے پھر وہی خواب دکھائی دیا تو میں بہت پریشان ہو گیا اور پسینے سے شرابور تھا۔ حیران بھی کہ اس دفعہ خواب کچھ اور آیا تھا، اور سب کچھ وہی تھا، وہی کھنڈرات، وہی چلانے کی آوازیں، ڈراؤنا چہرہ، لیکن ایک آواز جس نے مجھے چونکا دیا تھا وہ یہ تھی، تم آ گئے حاتم، تم آ گئے۔ میں برسوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا آخر یہ آواز کس کی تھی اور کون ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ اسے سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان پر آنکھ کھولی، نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا۔ آج آپی کی بارات آنی تھی۔ سب اس کام میں لگ گئے اور میں بھی کاموں میں خواب کو بھول گیا۔
बारात आने के बाद रुखसती तक की तमाम रस्में अदा हो गई और आयजा आपी अपने घर चली गई। दिन भर काम की वजह से बहुत थक चुके थे हम और जल्दी सो गए। रात को तकरीबन 1 बजे फिर उस ख्वाब की वजह से मेरी आंख खुल गई। अब की बार परेशान होने के बजाय ये जानना चाहता था मैं कि आखिर ये औरत कौन है जो मेरा इंतजार कर रही है बरसों से, लेकिन मैं घर में किसी को उसके मुतालिक बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने खुद ही फैसला किया कि मैं इस ख्वाब की हकीकत जानकर रहूंगा। ये तो मैं जान ही गया था कि उस ख्वाब, खंडरात और औरत का ताल्लुक मेरे गांव के साथ है, जो यहाँ पर आकर ही वो औरत मुझे बोल रही है, हातिम तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दूसरे दिन सुबह हमने नाश्ता किया और फिर कजन्स के साथ मिलकर गांव की सैर का प्रोग्राम बनाया। मेरे साथ रिजवान, रेहान, अली और चांद थे। हम पांचों गांव की सैर के लिए निकल गए। पहले गर्मी की वजह से हम सब दरिया पर गए, वहां बहुत सुकून मिला। उसके बाद मैंने रिजवान से कहा कि मुझे जंगल की सैर करनी है, क्या यहाँ जंगल में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे हमें देखना चाहिए और वहीं जाना चाहिए? तो अली ने झट से मुझे मना कर दिया कि जंगल नहीं जाना। चांद बोला कि हाँ, जंगल में बहुत कदीम और बहुत पुराने खंडरात हैं, जिसे गांव के लोग आसेबी खंडरात भी कहते हैं और बोलते हैं कि वो खंडरात खतरनाक आसेब और चुड़ैलों का ठिकाना है और कोई भी वहां पर कभी नहीं गया। तो मैंने सोचा क्यों ना उन खंडरात की सैर की जाए, क्या पता ये वही खंडरात हों, वही पुराने खंडरात जिनको मैं अपने ख्वाबों में कई सालों से देखता आ रहा था। और वो औरत इसलिए कह रही थी कि यही वो खंडरात होंगे जहाँ पर वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उन लोगों से कहा, यार तुम किस दौर में रहते हो, जिन भूत चुड़ैलों की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी अली नहीं माना, तो हम सब ने मिलकर कहा कि हम जल्दी आ जाएंगे और घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे कि हम उन आसेबी खंडरात के पास गए थे। तो अली मान गया और हम जंगल की तरफ चल पड़े। तकरीबन जंगल में 1 घंटा चलने के बाद वो खंडरात नजर आने लगे। जंगल बहुत ही घना, वसी, बहुत ही लंबा चौड़ा और खौफनाक दिखाई दे रहा था। दोपहर के 2 बजे का वक्त था। किसी चरिंद परिंद की कोई आवाज नहीं आ रही थी। जंगल में हर तरफ एक खौफनाक और खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही हम उन आसिबी खंडरात के पास पहुंचे, मेरा दिल चाहा कि यहाँ से वापस दौड़ लगाऊं और पीछे मुड़कर न देखूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन खंडरात में आने के लिए मैंने अपने दोस्तों को मनाया था, जिद की थी, छुपकर घर वालों से हम यहाँ आए थे। तो अब यहाँ आकर मैं वापस क्यों जाना चाहता हूँ, क्यों पलट जाना चाहता हूँ? क्योंकि ये वही खंडरात थे जिन्हें मैं अपने ख्वाब में देख रहा था। बिल्कुल वही थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सच में ऐसा हो सकता है। तभी चांद बोला कि हमें अब वापस चलना चाहिए। हम सब बहुत डर गए थे क्योंकि वो खंडरात बहुत ही पुराने होने की वजह से बहुत खौफनाक लग रहे थे। हम डरते डरते आगे बढ़ रहे थे, कदम नहीं उठ रहे थे। दिल चाह रहा था वापस चले जाएं, लेकिन लग रहा था कोई अनदेखी ताकत हमें मजबूर कर रही है कि हम उन खंडरात में दाखिल हों। जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे आगे, वही आवाज उसी वक्त मेरे कानों में आई और फिर वो आवाज गूंजने लगी, उसी औरत की जो मुझे ख्वाब में पुकारती थी। वो बोल रही थी, हातिम तुम जा रहे हो, वापस जा रहे हो, यहाँ आकर मुझे आजाद किए बगैर। मैंने बरसों से तुम्हारा इंतजार किया है, सदियों से तुम्हारी राह तकी है, तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों में आकर अपनी मौजूदगी का बताने की कोशिश की है, लेकिन हर बार तुम डर जाते थे। और आज इधर आकर मुझे यहाँ से आजाद किए बगैर, छुड़वाए बगैर तुम वापस जा रहे हो। यह आवाज सुनकर सब डर गए। रिजवान पूछने लगा, हातिम ये सब क्या है, कौन है, ये कैसे ख्वाब है जो तुमने हमें नहीं बताए हैं? कौन है ये औरत जो तुम्हारे नाम को जानती है और जो हमें नहीं दिख रही है? कौन है जो इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है? तो मैंने अपने दोस्तों को पूरा ख्वाब सुना दिया, वो ख्वाब जो मैं कई सालों से देख रहा था। आखिर तक पूरी दास्तान सुना दी। रेहान ने कहा, तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा, इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम लोग ये ना समझो कि मैं पागल हूँ और कैसी बातें कर रहा हूँ और मेरा मजाक ना उड़ाओ। फिर आवाजें आने लगी तो अली बोला, भागो यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। ये कौन है, ये कौन औरत है? कहीं चुड़ैल तो नहीं है, कहीं कोई बदरू? लेकिन मैंने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, ये जो कोई भी है मेरा इंतजार कर रही है, पता नहीं कब से कैद है, मैं इसे आजाद किए बगैर नहीं जाऊंगा। तो रेहान बोला, हो सकता है ये कोई चुड़ैल हो, कोई बदरू हो जो हमें नुकसान पहुंचाए, इसलिए वापस जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं माना और जाने की जिद करने लगा। तो रेहान कहने लगा, तुम पागल हो गए हो, ये चुड़ैल या बदरू हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमें मार सकती है। तरह तरह की बातें हमने सुनी हैं इन खंडरात के हवाले से। आसेबी खंडरात हैं, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचता है, जिंदा सलामत यहाँ से कोई नहीं गया है। लेकिन मैं नहीं माना और जाने की जिद करता रहा।
और खंडात की तरफ बढ़ गया। अब वो लोग भी मजबूर हो गए, वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। जब हम उन आसेबी खंडात के करीब गए तो अजीब सा खौफ मुझे महसूस होने लगा। जब हम उनमें दाखिल हुए तो वहां पर हर तरफ टूटी फूटी दीवारें गिरी हुई थी और बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था। वहां सामने ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां किसी को कैद करके रखा गया हो। तभी मुझे आवाज आई, हातिम यहाँ से सीधे चले आओ। हम वहां से सीधे चले गए तो वहां एक राहदारी मौजूद थी। उसका दरवाजा खोला तो नीचे को सीढ़ियां जा रही थी। जब हम सीढ़ियों के नीचे गए तो वहां पर हमारी सांस रुकने लगी, दम घुट रहा था। मेरा ध्यान एक सामने कमरे पर चला गया जो कि बंद था, ताला लगा हुआ था। उस दरवाजे को बहुत सारी जंजीरों से बांध कर रखा गया था। और फिर आवाज आई, हातिम यही दरवाजा है, इन तालों को खोलो और सिर्फ तुम ही खोल सकते हो और मुझे आज़ाद करा सकते हो। इसे जल्दी खोलो वरना मैं फना हो जाऊंगी। ज्यादा देर तक मैं जिंदा नहीं रह सकती यहाँ पर। मैं जैसे ही दरवाजे के करीब गया, उसे हाथ लगाने वाला ही था कि मुझे आवाज आई, रुक जाओ हातिम, इस दरवाजे को नहीं खोलना। अगर खोल दिया तो ये चुड़ैल जादूगरनी तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर वालों को भी मार डालेगी, सब कुछ तबाह कर देगी। मैंने पूछा, आप कौन? तो एक बारिश बुजुर्ग जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद लिबास पहने हुए थे, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी, मेरे सामने आ गए। जिनको देखकर हम सब हैरान हो गए। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था जिससे वहाँ की हर चीज़ चमक रही थी। हम सब ने बाबा जी को सलाम किया और फिर उन्होंने कहा, बेटा मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे ख्वाबों से लेकर इसे यहाँ कैद होने तक का वाक़या। इसे यहाँ से आज़ाद करने की गलती कभी मत करना। वैसे भी इसका वक्त ख़त्म हो गया है। आज इसे हमेशा हमेशा के लिए इस कमरे और कैद से छुटकारा मिल जाएगा। तुम लोगों को यहाँ लाने वाली ये खुद है। तुम लोग यहाँ खुद नहीं आए बल्कि ये लाई है। और फिर ये पिछले 20 सालों से यहाँ कैद है। 20 सालों से? हाँ 20 सालों से। तुम खुद सोचो, क्या कभी इन 20 सालों में तुम यहाँ आए? अपने दादा दादी नाना नानी से मिले, अपने रिश्तेदारों से मिले, तुम्हारे माँ बाप यहाँ के रहने वाले, वो क्यों यहाँ से गए? ये सारी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। बाबा जी अभी बातें ही कर रहे थे कि कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ऐसी भयानक चीखें थीं जिससे कोई बुरी तरह से अजियत दे रहा हो किसी को, और जिसको अजियत मिल रही हो वो तड़प रहा हो। चीखों की आवाज़ की वजह से हमें कानों के पर्दे फटते हुए महसूस होने लगे और एकदम से वहाँ आग लग गई। हम सब जल्दी से बाबा जी के साथ वहां से बाहर निकले और देखते ही देखते वहां आग फैलती चली गई और शोले बुलंद से बुलंदतर होते गए। थोड़ी देर बाद चीखों का सिलसिला थम गया। अब हमारे सामने वो खंडात स्याह शक्ल में मौजूद थे। बाबा जी ने कहा, आज ये चुड़ैल, ये बदरू अपने अंजाम को पहुंच गई। अब कभी भी किसी को इसके आने का डर नहीं रहेगा। बहुत खतरनाक थी ये। मैंने पूछा, बाबा जी इसका मुझसे और मेरे खानदान के साथ क्या ताल्लुक है? ये कौन है और क्यों मेरे ख्वाब में आती थी और मुझे पुकारती थी? ये बदरू कैसे बनी? तो बाबा जी ने कहा, बेटा बहुत लंबी कहानी है, तुम लोगों को हकीकत बताता हूँ। उसके लिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी झोपड़ी जंगल में मौजूद है। हम उनके साथ चलने लगे और झोपड़ी में आ गए। बाबा जी ने हमें अंदर बिठाकर ठंडा ठंडा पानी पिलाया और फिर हमें वो कहानी सुनाना शुरू की। ये उन दिनों की बात है। इस गाँव में सिख और हिंदू भी रहा करते थे, मुसलमान भी थे। सब आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते थे। इस गाँव में एक हिंदू गरीब लकड़हारा भी था जिसकी एक बेटी, जिसका नाम उसने बड़े प्यार से राखी रखा। मोहन खुद सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटता और फिर उन्हें फरोख्त करता। उसकी बीवी घरों में छोटा मोटा काम करती और ऐसे ही वो दोनों अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और अपनी बेटी की हर ख्वाहिश जो पूरी कर सकते थे करते। लेकिन राखी अपनी उस गरीबी की जिंदगी से नफरत करती थी और हमेशा ऐशो इशरत और आसाइशों में जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखती और यही सोचती रहती कि वो कब और कैसे अमीर होगी। और अपने इर्द गिर्द देखती, वहाँ सब उसी की तरह की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कुछ लोग अमीर भी थे। लेकिन वो उन अमीर लड़कियों को देखती तो उसके दिल में हसरत आती कि काश मैं भी किसी रईस घराने में पैदा होती। वो सारा दिन उन्हीं सोचों में रहती और कोई काम नहीं करती। उसको अपनी गरीबी की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी माँ उसे घर के कामों का कहती तो वो ये कह देती कि मैं इन कामों के लिए नहीं बनी, तो उसकी माँ चुप हो जाती। एक दिन उसकी माँ को घर आते हुए देर हो गई तो उसके बाप ने उससे कहा, बेटी जाकर अपनी माँ को बुला लाओ, आज उसे आने में देर हो गई है। वो माँ को बुलाने चल पड़ी और अपनी सोचों में गुम होती चली गई। रास्ते में उसे एक आवाज आई, तू अमीर होना चाहती है? उसने मुड़कर देखा तो बरगद के दरख्त के नीचे एक निहायत ही खौफनाक बूढ़ी औरत बैठी नजर आई जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी और उसके बिखरे हुए बाल थे। राखी ने कहा, क्या तुमने मुझे पुकारा है? क्या तुम मुझे जानती हो? उसने कहा,
ہاں میں تجھے جانتی ہوں، میں نے ہی تجھے بلایا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تو امیر ہونا چاہتی ہے، عیش سے زندگی گزارنا چاہتی ہے، بہت رئیس ہونا چاہتی ہے، سب سے زیادہ دولت مند۔ میں یہ تیری خواہش پوری کر سکتی ہوں اگر تو چاہے تو۔ راکھی خوشی سے پاگل ہو گئی کہ میری خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے یہ خیال آیا کہ جس عورت کی خود اتنی خستہ حالت ہے وہ مجھے کیا امیر بنائے گی، خود تو اتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنی ہوئی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ وہ خود اس حالت میں رہتی ہے، اپنی اصلی پہچان چھپا کر۔ راکھی حیران رہ گئی کہ اس نے تو دل میں یہ بات سوچی تھی، اس نے کیسے جان لی؟ اور پھر یقین ہو گیا ضرور اس کے پاس کوئی علم موجود ہے جو یہ مجھے سکھائے گی تو میں امیر ہو جاؤں گی۔ وہ عورت اس زمانے کی خطرناک کالے جادو کی ماہر تھی۔ راکھی نے اس سے پوچھا بتاؤ میں کیسے امیر ہو جاؤں گی؟ تو اس نے کہا کل میرے پاس آ جانا۔ دوسرے دن اس کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چل پڑی اور جنگل کے بیچوں بیچ ایک غار کے پاس جا نکلی۔ تبھی اسے آواز آئی اندر آ جاؤ۔ وہ جب غار کے اندر گئی تو وہاں پر بہت ہی وحشت تھی، اس کا وہاں کھڑا رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی رک جا، میں اپنا یہ عمل مکمل کر لوں پھر تجھ سے بات کرتی ہوں۔ وہ بہت خوش تھی۔ راکھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کچھ بولنے ہی والی تھی۔ وہ عورت بولی کچھ نہ بولنا، میں جانتی ہوں تو کیا چاہتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، اگر تجھے امیر بننا ہے تو وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو میں کہوں، اس سے تیرے پاس بہت سی طاقتیں آ جائیں گی، پھر جو تو چاہے گی وہ کر سکے گی۔ تو راکھی نے پوچھا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عورت نے اسے کالے جادو کے بارے میں بتایا اور اس کے سارے غلیظ عملیات جو وہ خود کرتی تھی، جسے سن کر پہلے تو راکھی نے منع کیا، لیکن پھر اس کو امیر بننے کے لیے کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا، کیونکہ اس کے والدین بہت شریف تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح نہیں کی تھی، اور آج ان کی بیٹی ایک ایسی غلیظ عورت کے پاس تھی جو جادوگرنی تھی۔ عورت نے راکھی کی آنکھوں میں دولت کی ہوس پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ راکھی وہ سب کرے گی جو وہ چاہتی ہے، اور پھر وہ مان گئی اور اسے اپنے ساتھ وہ سارے عملیات کرانے لگی جو خود کرتی تھی۔ راکھی جلد ہی کالے علم کی ماہرہ بن گئی اور ہر جائز اور ناجائز کام کرنے لگی۔ اس کو اپنے علم میں اتنی مہارت ہو گئی تھی کہ وہ ہر کام کر سکتی تھی۔ شیطان اس سے بہت خوش تھا۔ اس کی خوراک انسانی گوشت اور خون بن گیا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے شریف ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے ماں باپ کو بھی مار ڈالا۔ راکھی نے اس عورت کے بہت سے کالے کاموں میں اس کی مدد کی۔ یہ کھنڈرات جو تم کو نظر آ رہے ہیں، راکھی نے طاقتیں ملنے کے بعد اس زمانے میں بنائے تھے جس میں اپنی زندگی کی ہر آرام اور ہر آسائش کی چیزیں رکھیں، لیکن پھر اسے اپنی زندگی ختم ہونے اور خوبصورتی ختم ہونے کا خدشہ ہو گیا، جس کا ذکر اس نے اس چڑیل عورت سے کیا۔ تو عورت نے کہا اگر وہ امر ہونا چاہتی ہے اور خوبصورت بھی، تو اس کے لیے اس کو 21 جوان لڑکے اور لڑکیوں کی ضرورت ہے، جس کی بلی وہ اپنے شیطان کے سامنے چڑھائے گی، اور سب سے آخری قربانی اس کی رہتی ہے جو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو۔ اس کا خون پینے کے بعد، اس کے خون سے غسل کرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گی، امر ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ سب اس عورت نے اس کو بتایا تو وہ مان گئی۔ اس کے لیے تو دائیں ہاتھ کا کھیل تھا، جو اپنے ماں باپ کو مار سکتا ہے اس کے لیے کسی غیر کو مارنا کون سی بڑی بات تھی۔ گاؤں کے لوگ بہت اچھے تھے، بہت شریف تھے۔ وہ ایک دوسرے کے مذہب سے نہیں تھے، لیکن ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کالے علم کی ماہر ہے، وہ ایک جادوگرنی ہے۔ وہ ہر رات ایک لڑکا یا لڑکی بہلا پھسلا کر ان کھنڈرات میں لے آتی تھی۔ ابھی 10 دن ہی ہوئے تھے، وہ مسلسل سب کی قربانی دے رہی تھی، ہر رات کسی نہ کسی کو ذبح کرتی۔ پر ایک رات اس نے اس عورت کو اپنے چیلے سے بات کرتے ہوئے سنا۔ اس کا شاگرد کہہ رہا تھا اگر آپ نے راکھی کو یہ سب سکھا دیا تو وہ آپ پر حاوی ہو جائے گی، آپ سے زیادہ طاقتور ہو جائے گی، یا آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس جادوگرنی نے کہا اس کا کام ختم ہونے دو، پھر میں اس کو بھی مار دوں گی، اس کو بھی میں اپنے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ راکھی نے جب یہ سنا تو غصے سے پاگل ہو گئی اور اس عورت کو مارنے کا سوچنے لگی۔ بلاخر اسے وہ ترکیب آ گئی جس سے وہ اسے ختم کر سکتی تھی۔ اس رات وہ لڑکی کو لائی۔ جیسے ہی اس نے اپنا عمل شروع کیا اور منتر پڑھنے لگی تو راکھی نے یہ موقع غنیمت جانا اور اس کو مار دیا۔ اس کے بعد اس کے خون سے اپنی پیاس بجھائی۔ اس کے اندر وہی طاقت آ گئی جو اس جادوگرنی کے اندر تھی۔ اس کا کام تمام اس کے ہاتھوں میں آ گیا، اور ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ جتنے بھی جنات، جتنے بھی چڑیلیں بدروہیں تھیں اس کے قبضے میں، وہ سب راکھی کے قبضے میں آ گئی۔ بہت بڑی عاملہ بنتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد وہاں سے ہندو اور سکھ چلے گئے اور مسلمان اس گاؤں میں رہ گئے۔
راکھی انہی کھنڈرات میں رہتی رہی، وہ نہیں گئی اور اپنے آپ کو خوبصورت اور اپنی عمر کو لمبا کرنے کے لیے خوبصورت لڑکوں کو اپنا شکار بناتی رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی کمزوری اور بڑھاپا محسوس ہونے لگا، جس سے وہ پریشان رہنے لگی۔ اس نے اب ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا تھا۔ اب اس جادوگرنی کی وہ منتروں والی کتاب جو اس نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی، اس کا عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اس نے وہ کتاب ڈھونڈ لی، اس کے لیے شیطان سے اس کی اجازت لی اور اس کے کہنے کے مطابق اس نے وہ عمل شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک چیلے کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ وہ ہر رات گاؤں سے ایک لڑکا یا ایک لڑکی اٹھا لاتا۔ گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے، لیکن کوئی بھی راکھی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تبھی ایک رات اپنے عمل اور بلی سے فارغ ہو کر راکھی باہر نکل گئی اور چلتے چلتے قبرستان میں آ گئی۔ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی، اسے بھوک محسوس ہونے لگی، پھر سوچنے لگی ابھی وہ کیسے شکار کر سکتی ہے، کوئی بھی باہر نہیں ہوگا۔ تبھی اس کا دھیان ایک بچے کی قبر پر پڑا۔ قبر تازی تھی، اس نے اپنی بھوک اس بچے سے مٹانے کا فیصلہ کیا اور اس کی قبر کھودنا شروع کر دی اور اپنے کام میں مصروف تھی۔ اسے وہاں کسی کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ تبھی گاؤں کے 2-3 لڑکوں کا گزر قبرستان سے ہوا۔ جب انہوں نے قبر کھودنے کی آواز سنی تو ان کا دھیان راکھی پر گیا جو قبر کھود رہی تھی۔ ان میں تمہارے والد عفان بھی موجود تھے۔ وہ تینوں چھپ گئے اور راکھی کو دیکھنے لگے۔ اس نے بچے کو نکالا اور کھانے لگی، جانوروں کی طرح کھا رہی تھی کہ تمہارے والد عفان بول پڑے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کون ہو تم؟ راکھی نے جب یہ آواز سنی تو وہ غصے میں آ گئی اور عفان کی طرف دیکھنے لگی۔ جب اس نے ان تینوں کو دیکھا تو وہ اس کو دیکھ کر غائب ہو گئی، یہ کہہ کر کہ میں تم سے تمہارے اس عمل کا بدلہ ضرور لوں گی، میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ وہ تینوں ڈرتے ڈرتے گھر آئے اور صبح سارے گاؤں کو واقعہ سنا دیا تو کسی کو یقین نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر جب سب قبر پر گئے تو یقین آ گیا، وہ کھلی ہوئی تھی اور وہاں پر اس معصوم بچے کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کو اس نے پورا نہیں کھایا تھا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کی وجہ سب کو سمجھ میں آ گئی۔ سب لوگ مسجد کے امام صاحب کے پاس آئے، سارا واقعہ بتا دیا اور بچے کی تدفین کے بعد گھر لوٹ آئے۔ امام مسجد محمد بخش میرا شاگرد تھا، اس نے گاؤں والوں کو میرا بتایا تو گاؤں والے سب میرے پاس آئے اور سارا واقعہ بتایا۔ میں نے تمہارے والد یعنی عفان سے پوچھا تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا بیٹا وہ تو کوئی چڑیل نہیں بلکہ کالے جادو کی ماہر راکھی ہے جو ادھر مقیم ہے، وہاں رہ رہی ہے کھنڈرات میں۔ گاؤں والوں کو اس کا سارا واقعہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کیسے لڑکوں اور جوان لڑکیوں کو غائب کر رہی ہے۔ میں نے ایک رات کا چلہ کاٹا جس سے مجھے اس کے عمل کے پیچھے کی وجہ پتہ چلی۔ میں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ وہ تبھی اس عمل میں کامیاب ہوگی جب اسے آخری بلی یعنی قربانی اس انسان کی ملے جو خاص اماوس کی رات کو یعنی چاند کی 14ویں تاریخ کو پیدا ہوا ہو، وہی انسان اسے مار سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ پھر مجھے پتا چلا کہ عفان اماوس کی رات کو پیدا ہوا یعنی تمہارے والد صاحب۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وہ اسے مارے گا تو اس نے کہا یہ نیک کام وہ ضرور کرے گا اور اپنے گاؤں والوں کو اس جادوگرنی کے غلیظ عمل سے پاک کر دے گا۔ اس لیے عفان کو میں نے ایک رات کا چلہ بتایا جو قبرستان میں کرنا تھا، لیکن تمہارے والد نے کہا بابا جی میں اسے کیسے ماروں گا؟ لیکن تمہارے والد صاحب نے کہا کہ بابا جی میں اسے ماروں گا نہیں، اسی کمرے میں قید کر دوں گا جہاں یہ گندے عمل کرتی ہے، وہیں تڑپ تڑپ کر فنا ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بیٹا وہ نہیں مرے گی جب تک اسے وہی انسان آ کر نہ مارے جو چاند کی 14 تاریخ کو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو، یا پھر اسے آزاد کرنے سے منع کر دے تو فنا ہو جائے گی۔ ویسے یہ سزا بھی اس کے لیے دردناک ثابت ہوگی۔ تمہارے والد نے ایک رات کا مخصوص عمل کیا اور پھر دوسرے دن جب وہ اپنے عمل میں مصروف تھی تو ہم نے اسے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے اسی کمرے میں بند کر دیا۔ 20 سال سے وہ یہاں قید تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، لیکن راکھی اسی کمرے میں بند رہی اور وہ کسی ایسے انسان کا انتظار کرنے لگی جو اماوس کی رات کو پیدا ہوا ہو، اور اس کے بالغ ہوتے ہی وہ اس کے خوابوں کے ذریعے اسے اپنے پاس بلائے۔ اور پھر ہم نے تمہارے والد کو تمہاری والدہ کے ساتھ یہاں سے دور جانے کو کہا کیونکہ یہاں اسے خطرہ ہو سکتا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ ہی سال بعد ہمیں تمہاری پیدائش کا بھی پتہ چلا
اور ہم نے ہی تمہاری ماں سے کہا کہ اپنے بیٹے کا نام حاتم رکھے، وہ اپنے باپ کی طرح بہادر اور نڈر ہوگا، لیکن اللہ کی کرنی تم بھی اماوس کی رات کو پیدا ہوئے، جو بات تمہارے خاندان کے لیے پریشانی کا سبب بنی، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد عفان کبھی بھی اپنے گاؤں واپس نہیں آیا۔ پھر تم بالغ ہوئے، بڑے ہو گئے تو راکی نے تمہارے خوابوں میں آنا شروع کر دیا اور تمہیں ڈرانے لگی۔ پھر تم لوگوں کو یہاں شادی پر آنا پڑا، کیونکہ گھر کے بڑے بچوں کو یہ سب نہیں بتانا چاہتے تھے، لیکن یہاں آ کر تمہیں پھر وہی خواب آئے جس میں راکی نے تمہیں اپنی شکل دکھائی اور کہا تم آ گئے ہو اور مجھے آزاد کراؤ۔ آج بھی تم لوگوں کو وہی دکھی تھی، وہی بلا رہی تھی اپنے جادو سے۔ وہ آزاد ہونے میں کامیاب ہو جاتی اگر میں یہاں نہیں پہنچتا، کیونکہ مجھے اپنے علم کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ تم آ چکے ہو۔ بیٹا بہت غضب ہو جاتا اگر آج وہ آزاد ہونے میں کامیاب ہو جاتی۔ اگر آج تم اس کو مظلوم سمجھ کر آزاد کر دیتے تو پھر تمہارے ساتھ نہ صرف یہ برا سلوک کرتی، نہ صرف تمہیں مارتی، بلکہ تمہارے خاندان کو ختم کر دیتی اور اپنا بدلہ پورا کرتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی، یہ پورا گاؤں برباد ہو جاتا۔ اسی طرح سب مرتے جس طرح وہ سب کو مار رہی تھی۔ ہم نے جب یہ سنا تو بابا جی کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں بہت بڑی آفت سے بچا لیا۔ میری ایک غلطی میرے سارے خاندان کو چکانی پڑتی، لیکن بابا جی نے کہا اب کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ یہاں سے جا چکی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے۔ میرے ابو نے اسے قید کیا اور میں نے اسے آزاد نہ کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بابا جی نے کہا اب جب چاہے تم گاؤں آ سکتے ہو، اگر چاہو تو یہیں رہ سکتے ہو۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ان سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ جب ہم گھر آئے تو سارے گھر والے بہت پریشان تھے، کیونکہ ہم صبح کے نکلے تھے، رات کے 8 بجے واپس آ رہے تھے۔ گھر آتے ہی گھر والوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ پھر ہم نے انہیں ساری داستان سنائی، جس کو سن کر امی دادی بہت پریشان ہوئی۔ پھر سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے گاؤں والوں کو اس جادوگرنی سے پاک کر دیا۔ پھر سارے گاؤں کو یہ بات بتا دی گئی اور سب نے اس عامل بابا کا بہت شکریہ ادا کیا کہ جن کی وجہ سے آج ہم سب محفوظ تھے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو چکی تھی۔ سب گاؤں والوں نے ہمیں بہت پیار دیا، ہمیں واپس بھی نہیں آنے دیا۔ اب ہم گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ بابا جی اب فوت ہو چکے ہیں، مجھے ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ میں ان کی قبر پر اکثر جاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ زندگی کے معاملات یوں ہی چلتے رہے۔